گھاٹا کیا ہے، خسارہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہ قسم ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، جن کو اللہ رب العالمین نے انعامات سے نوازا، جن کے لیے فلاح کا لفظ بولا، جن کے لیے کامیابی کا لفظ بولا، جن کے لیے انعام یافتہ کا لفظ بولا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یا تو کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، انعام یافتہ لوگ، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ صحابہ کی جماعت ہو، تابعین کی جماعت ہو، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، اولیاء ہوں، اللہ رب العالمین نے ان کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایسے لوگ جو ناکام ہو گئے، جو نامراد ہو گئے، خسارہ پا گئے، دنیا میں بھی تباہ ہو گئے، موت کے وقت بھی تباہ ہو گئے اور موت کے بعد بھی تباہ ہو گئے۔ گھاٹا پانے والے لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر گھاٹا لاکھوں کا گھاٹا نہیں ہے، کروڑوں کا گھاٹا نہیں ہے۔ یہاں پر گھاٹا مال کا گھاٹا، اولاد کا گھاٹا نہیں ہے۔ یہاں پر گھاٹا سے مراد انسان کا تباہ ہو جانا، انسان کا گھاٹیوں میں چلے جانا، انسان کا اپنی آخرت کو تباہ کر دینا، اپنے آپ کو جہنم کا بالن بنا لینا، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا لینا، یہاں پر یہ گھاٹا مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ گھاٹا پانے والے ان کے لیے خسران کا لفظ بولا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک گھاٹا پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ ان الخاسرین، مال کے گھاٹے والے نہیں، اولاد کے گھاٹے والے نہیں، تجارت کے گھاٹے والے نہیں۔ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، گھاٹا پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن گھاٹے میں ڈال دیا، قیامت کے دن ناکام ہو گیا، قیامت کے دن نامراد ہو گیا، قیامت کے دن فیل ہو گیا، قیامت کے دن شکست کھا گیا۔ ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہ اصل گھاٹا ہے، یہ اصل ناکامی ہے، یہ اصل شکست ہے، یہ اصل انسان کا تباہ و برباد ہونا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈال لے، اپنے آپ کو بھی گھاٹے میں ڈال لے، اپنے گھر والوں کو بھی گھاٹے میں ڈال لے۔ اور میرے بھائیوں، یہ گھاٹا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے خسارے کا ذکر کیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جن لوگوں کے ترازو بھاری ہو جائیں گے، جن کے اعمال کا ترازو، نیکیوں والا ترازو، نیک عمل والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، یہی لوگ ہیں انعام یافتہ، کامیاب ہونے والے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور قیامت کے دن جس کا ترازو ہلکا ہو گیا، جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا،
جس کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ یہی وجہ ہے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام جب ان کو جنت سے نکال دیا گیا نافرمانی کی وجہ سے، جنت کا پھل کھانے کی وجہ سے، انہوں نے گھاٹے سے بچنے کی اللہ سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پا جائیں گے، ہم گھاٹا پا جائیں گے۔ انسان خسارے میں کیوں جاتا ہے، گھاٹے میں کیوں جاتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں؟ انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں گھاٹے میں جا رہا ہوں، میں خسارے میں جا رہا ہوں، میں اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوں؟ ایسے انسان کی علامات یہ ہیں، وعدہ کرتا ہے، وعدے کا خلاف کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، عہد و پیمان کی خلاف ورزی کرتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، اور اپنی شہوت کے پیچھے چلتا ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والا آدمی اپنے آپ کو سمجھ لے کہ وہ خسر میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے، کافر تمہیں اپنے دین کی طرف لے جائیں گے، کافر تمہیں اپنی خواہش کی طرف لے جائیں گے، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، جس طرح وہ گھاٹے میں ہیں تمہیں بھی گھاٹے میں لے جائیں گے، تمہیں بھی اپنے پیچھے لگا کر گھاٹے میں لے جائیں گے۔ اور ایسا آدمی جو گھاٹے میں ہے، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے، اگر تو اسے اولاد مل جائے، اگر تو اسے مال مل جائے، بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے فلاں نعمت دی ہے۔ اور گھاٹے والا، اس کی نشانی یہ ہے، اگر آزمائش آ جائے، اگر بیماری آ جائے، تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو وہ شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، دین سے دور چلا جاتا ہے، نماز سے دور چلا جاتا ہے، ایمان سے دور چلا جاتا ہے۔ ایسا آدمی اپنے آپ کو گھاٹے میں سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہ خاسر الدنیا والآخرہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر تو خیر ملے، مال و متاع اولاد ملے، بڑا مطمئن ہوتا ہے، اور اگر گھاٹا پڑ جائے، اگر مال میں مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، انقلب علی وجہ، اپنے چہرے کے بل پھر جاتا ہے، دین سے دور چلا جاتا ہے، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا خاسر الدنیا والآخرہ، ایسا آدمی دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے، آخرت میں بھی گھاٹے میں ہے۔ خاسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی گھاٹا اور آخرت میں بھی گھاٹا ہے۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ اصل گھاٹا ہے۔ ایسے گھاٹے سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ یہ اصل گھاٹا ہے، ایسا گھاٹا جو انسان کو تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ ایک اور گھاٹا جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ گھاٹا، بہت بڑا گھاٹا۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہیں تمہاری ماں اولاد، تمہارے مال اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دیں، ایمان سے دور نہ کر دیں، نماز سے دور نہ کر دیں، قرآن سے دور نہ کر دیں۔ جس آدمی کا مال، جس آدمی کی اولاد اسے دین سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے لوگ ہی گھاٹا پانے والے ہیں، ایسے لوگ ہی ناکام ہونے والے ہیں، ایسے لوگ ہی شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں، ایسے لوگ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کی پیروی کرنے والے۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کی پیچھے چلتا ہے، شیطان کی بات کو مانتا ہے، شیطان کی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اپنی تجارت، اپنی معیشت، اپنی معاشرت، اپنی سیاست، اپنا ہر کام شیطان کی مرضی سے کرتا ہے۔ فرمایا فقد خاسر خسرانا مبینا، ایسا آدمی ناکام ہو گیا، ایسا آدمی گھاٹا پا گیا، ایسا آدمی تباہ و برباد ہو گیا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اور جو آدمی شیطان کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، شیطان کی بات کو مانتا ہے، ایسا آدمی فقد خاسر خسرانا مبینا، گھاٹا پا گیا۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، سارے کے سارے تباہی میں ہیں۔ ہاں، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اس گھاٹے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو خسران سے، ناکامی سے، شکست سے اور فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے جس کے نصیبے میں آ جائے۔ ایمان بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے، ایمان اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، اے ایمان والو تم اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ اکثر لوگ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم یشرکون، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے یقین کرنا، ایمان کا معنی ہے تصدیق کرنا۔ گویا کہ شرعی لحاظ سے 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب، اپنے دل کے ساتھ تصدیق کرنا، وعمل بالجوارح، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ ایک آدمی اگر زبان سے اقرار تو کرتا ہے، دل سے تصدیق نہیں کرتا، کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن دل میں کفر ہے، شرک ہے، ایسا آدمی منافق آدمی ہے۔ اگرچہ وہ پیغمبر کا صحابی ہو، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کے میدانوں میں جاتا تھا، بڑے بڑے نیکی کے عمل کرتا تھا۔ جب وہ مرا، پیغمبر نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا کیونکہ ابھی روکا نہیں گیا تھا۔
آپ نے اپنی قمیض اس کو پہنائی، اپنا لوا مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اپنے ہاتھوں سے اس کو دفن کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آج کے بعد ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پہ کھڑے ہونا ہے۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق نہیں ہے، ایسا آدمی منافق ہے۔ اگر زبان سے اقرار نہیں ہے کافر ہے، زبان سے اقرار تو کرتا ہے، دل سے تصدیق بھی کرتا ہے، لیکن اعضاء کے ساتھ عمل نہیں کرتا، عملی طور پر پیچھے ہے، ایسا آدمی فاسق آدمی ہے، نافرمان ہے، اللہ کے عذابوں کی گرفت میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کرنا اور اعضاء کے ساتھ عمل کرنے کا نام ایمان ہے۔ زبان کے ساتھ اقرار، کس چیز کا اقرار کرے؟ آدمی اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات، جتنی جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہیں اس کو اللہ کے لیے مانے۔ ایک اللہ کے آگے جھکے، دوسروں کے آگے نہ جھکے، ایک اللہ سے مانگے، دوسروں سے نہ مانگے، ایک اللہ کی عبادت کرے، دوسروں کی نہ کرے، ایک اللہ کے لیے قیام، ایک اللہ کے لیے رکوع سجدہ کرے، دوسروں کے لیے نہ کرے، ایک اللہ کے لیے دے، دوسروں کے لیے نہ دے، ایک اللہ کے لیے نذر و نیاز چڑھاوا دے، دوسروں کے لیے نہ دے، ایک اللہ کے لیے نظر مانے، دوسروں کے لیے نظر نہ مانے، یہ ایمان ہے۔ جو آدمی اللہ کے لیے بھی کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، دوسروں کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کو سجدہ بھی، دوسروں کو بھی سجدہ کرتا ہے، ایسا آدمی مشرک ہے۔ اور شرک کرنے والا اگر وقت کا نبی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مرتبہ مقام بہت زیادہ ہے، ساری کائنات سے آپ اعلیٰ و افضل ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے امام ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر آپ کے ہاتھوں سے نصیب ہوگا، جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے، آپ کو اتنی شان مرتبہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ اٹل ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ کے عمل میں، آپ کے قول میں، آپ کے فعل میں شرک آ گیا، آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے ایمان اسی چیز کا نام ہے، آدمی ایک اللہ سے مانگے، دوسروں سے نہ مانگے، ایک اللہ کو مشکل کشا سمجھے، دوسروں کو مشکل کشا نہ سمجھے، ایک اللہ کو داتا سمجھے، دوسروں کو داتا نہ سمجھے، ایک اللہ کو حاجت روا کرنے والا، بھرنے والا، سجدے کے لائق سمجھے، دوسروں کو نہ سمجھے۔ یہی بات لا الہ الا اللہ میں ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ لا الہ پہلے نفی ہے، اس کے بعد اس بات ہے، پہلے سب الہوں کی، سب معبودوں کی، مردہ اور زندہ کی، یہ گدی درگاہ والوں کی، یہ زندہ اور مردہ کی نفی ہے، اور اس کے بعد الا اللہ، اللہ کی عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایمان کیا ہے؟ آدمی اللہ کی الوہیت کا اقرار کرے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ ربوبیت کیا ہے؟ اللہ رب ہے، کائنات کو بنانے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، کائنات کی مشکل کشائی کرنے والا، کائنات کی حاجت روائی کرنے والا، کائنات کو دینے والا، کائنات کو عطا کرنے والا۔ جس کو اللہ عطا کرے ساری کائنات مل کر روک نہیں سکتی، اور جس کو اللہ روکنا چاہے ساری کائنات کے زندہ اور مردہ مل کر بھی اسے عطا نہیں کر سکتے۔ یہ معنی ہے اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی الوہیت کہ ہر قسم کی عبادت، سجدہ، رکوع، قیام ایک اللہ کے لیے کرنا، یہ اللہ کی الوہیت ہے۔
اور اسماء و صفات، اللہ کے تمام اچھے اچھے نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام کیسے ہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، اللہ سنتا ہے، ہمارے سننے کی طرح نہیں۔ کیسے؟ کما یلیق بشان، جیسے اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت کے لائق ہے۔ اللہ کی تمام صفات کو اللہ کے لیے ماننا، یہ ہے الا الذین آمنوا۔ اگر گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو کون بچیں گے؟ الا الذین آمنوا۔ نہ کوئی یہودی بچ سکتا ہے کیونکہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، نہ کوئی عیسائی بچ سکتا ہے کیونکہ وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور نہ کوئی 360 بتوں والا کہہ سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا مسلمان جو ہر کلومیٹر پر علیحدہ رب بناتا ہے، ہر کلومیٹر پر علیحدہ مزار کی پوجا کرتا ہے، وہ بھی گھاٹے میں ہے، وہ بھی گھاٹے سے نہیں بچ سکتا۔ الا الذین آمنوا، مگر گھاٹے سے بچنے والے کون ہیں؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل کیے، شرک تو نہیں کرتا، شرک تو نہیں کرتا، توحید والا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے لیکن بے عمل ہے، بے عمل ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تابع داری اطاعت فرما برداری نہیں کرتا، ایسا آدمی بھی گھاٹے میں ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ نے یہاں بھی جہاں بھی ایمان کا ذکر کیا ساتھ نیک عمل کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنات الفردوس کو بطور مہمانی تیار کیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ اللہ نے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی، ویسے انسان کو ساری مخلوقات میں سے اللہ افضل بنایا، سب مخلوقات میں سے مرتبہ مقام عطا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اچھی شکل و صورت، اچھی صورت عطا کی۔ اور فرمایا اس کے بعد ان کی دو قسمیں ہیں، پہلے کافر اور دوسرے ایمان والے۔ فرمایا جو کافر ہیں، اپنی منمانی مرضی کرنے والے، شیطان کی پیروی کرنے والے، شیطان کی پوجا کرنے والے، اولئک ہم شر البریہ، ایسے لوگ کائنات کی سب سے بری مخلوق ہیں، کائنات کی سب سے بری مخلوق یہ کافر ہیں۔ نہ کتا ہے، نہ خنزیر ہے، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی حلال جانور، نہ کوئی حرام جانور۔ فرمایا سب جانداروں سے اگر کوئی برا جاندار ہے تو انسان اس وقت ہے جب اس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو، جب اس کے پاس ایمان نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے اولئک ہم شر البریہ، تمام مخلوقات میں سے سب سے بری مخلوق ہے تو ایسا انسان ہے۔ اور اگر ایمان ہو، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ ساری کائنات کے انسانوں میں سے، ساری کائنات کے جانداروں میں سے، ساری کائنات کے جنات میں سے، ساری کائنات کے فرشتوں میں سے، ساری مخلوقات میں سے اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اور ایمان کی دولت نہ ہو تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں۔ جانور بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔
فرمایا یہ جانوروں سے بھی برتر ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے سے بچنے والے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل ایسا عمل جو سنت کے مطابق ہو، ایسا عمل جو قرآن کے مطابق ہو، ایسا عمل جو پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہو، وہ نیک عمل ہے۔ یہ دوسری صفت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور تیسری بات یہ تو انفرادی تھا کہ آدمی ایمان لائے، نیک عمل کرے، اور تیسری صفت پورے معاشرے کی اللہ نے بتلا دی۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ معاشرے میں رہتے ہوئے، وہ ملک میں رہتے ہوئے صرف اپنی نماز روزہ نہیں پڑھتے بلکہ ہمیشہ حق کی تلقین کرتے ہیں، سچی بات کو پھیلاتے ہیں، سچی بات کا پرچار کرتے ہیں، سچی بات کو نشر کرتے ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچی بات کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی کہتے ہیں یہ دنیا میں یا تو حق ہے یا باطل ہے، تیسرا کوئی رستہ نہیں ہے، ایک حق ہے اور مقابلے میں بے شمار باطل ہیں، باطل بے شمار ہیں، اور حق جس کا دوسرا نام نور ہے اور باطل جس کا دوسرا نام اندھیرے ہیں، دوسرا نام ظلمات ہے، اندھیرے ہی اندھیرے۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس رستے پر چلتے ہوئے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، زبان سے باتیں، زبان سے تکلیفیں، ہاتھوں سے تکلیفیں، ہر قسم کی تکلیفوں پر وہ صبر کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، چاہے جسم میں تکلیف ہو صبر کرتے ہیں، چاہے نیکی کا حکم دینے میں تکلیف ہو صبر کرتے ہیں، چاہے برائی سے رکنے میں تکلیف ہو صبر کرتے ہیں، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ صبر کرنے والے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ایسے لوگوں کا اللہ ساتھی بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کا اللہ ساتھ دینے والا بن جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو ربنا اللہ کہتے ہیں اس کے بعد صبر کرتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، یہ چوتھی صفت ہے کہ وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس صورت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔